الحمد لله حضرت الجلال والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب التکریم قابل صد تعظیم محترم و مکرم بزرگوں، عزیز بھائیوں، عزیز بچوں، رجب کا مہینہ گزر رہا ہے۔ رجب المرجب کی آج 9 تاریخ ہے۔ اسلامی مہینوں میں رجب المرجب کا مہینہ 2 طرح کے حوالوں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف رجب المرجب کے مہینہ میں ہوئی۔ گو کہ مورخین، مفسرین، محدثین میں اس حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔
اور بر صغیر کا خطہ ایک ایسا خطہ ہے کہ ہم نے تو باقاعدہ 27 رجب کا دن مختص بھی کر دیا معراج شریف کے حوالہ سے، حالانکہ اور مہینے بھی ملتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہونے کا محدثین نے ذکر کیا ہے۔ کوئی رمضان میں کہہ رہا ہے تو کوئی جمادی الثانی میں کہہ رہے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش و وفات متعین نہیں ہے، اسی طرح معراج کا مہینہ اور تاریخ بھی متعین نہیں ہے، بہرحال کر دی گئی۔ اور باقاعدگی سے منایا بھی جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گا 27 رجب کا وقت جب آئے گا تو مختلف چینلوں پہ اخبارات میں مختلف انداز میں حضرات بیان کر رہے ہوں گے۔ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن میں تاریخ کے تعین کی بات کر رہا ہوں کہ وہ طے شدہ نہیں ہے۔ ہم ہند و پاک کے لوگ، بر صغیر کے خطے کے لوگ ویسے ہی دن منانے میں بڑے شیر ہیں۔ ہم نے تو مرنے پہ بھی دن رکھے ہیں، خوشی پہ بھی دن رکھے ہیں، شادی بیاہ پہ بھی رکھے ہیں، موت پر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو ایک وتیرہ ہے، حالانکہ ان دنوں کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، رسم و رواج اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام بڑا سیدھا سادہ پیارا سچا سچا دین ہے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ رجب کے مہینے میں ہی ایک دوسرا واقعہ ہوا ہے۔ اور وہ واقعہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ راشد امام الصحابہ امام حسنین کریمین امام عبداللہ بن عباس غازی اسلام مجاہد اسلام ام المؤمنین صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ عفیفہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عظیم صحابیہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر صحابی رسول غازی اسلام مجاہد اسلام سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما 22 رجب المرجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہے۔ آج کی گزارشات اور آئندہ رجب کے مہینے کی گزارشات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہے۔
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خانوادہ، ان کے والدین بڑے مظلوم لوگ ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ سیدہ ہند اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں۔ صحابیت یہ اللہ کا بہت بڑا انتخاب ہے۔ تاج صحابیت جو ہے وہ نہ علم سے ملتا ہے، نہ عمل سے ملتا ہے، نہ کردار کی بلندی سے ملتا ہے، نہ تقوی سے ملتا ہے، نہ پرہیزگاری سے ملتا ہے۔ صحابیت کسی بھی کسب سے نہیں ملتا، یعنی کسی کام کی وجہ سے صحابیت کا تاج سر پہ نہیں آتا۔ اصول یاد رکھیے۔ صحابیت جو ہے یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا، تمام انبیاء کو چنا، تمام انبیاء میں مجھ کو چنا، اور پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا۔ ایک ایک صحابی اللہ کا انتخاب ہے۔ اس لیے صحابیت علم و فضل، تقوی و پرہیزگاری سے نہیں ملتی۔ یہ بات ذہن میں۔ صحابی کہتے ہیں کہ جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا ہو، 1 سیکنڈ ہو یا اس سے اوپر کا وقت ہو، 1 سیکنڈ اس کی ایمان کی حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو تاج صحابیت اس کے سر پہ آ گیا۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا یا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چند لمحات گزارے، چند سیکنڈ گزارے، چند منٹ گزارے، چند گھنٹے گزار لیے، 1 دن گزار لیے، بات کو سمجھیے گا۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 1 لمحہ گزارنے والا صحابی، قیامت کی صبح تک آنے والے تمام تر تابعین، تمام تر تبع تابعین، سینکڑوں ہزاروں سال کی زندگی اور علم و فضل، تقوی، پرہیزگاری کا لباس پہنے ہوئے تمام تر ابدال، تمام تر کتب، تمام تر اولیاء، تمام تر فقہاء، تمام تر محدثین، تمام تر مجددین، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء، بزرگان دین، علماء، حفاظ و قراء قیامت کی صبح تک آسمان کے ستاروں سے زیادہ بھی جمع ہو کر اپنے علم و فضل، تقوی و پرہیزگاری کو ترازو کے پلڑے میں رکھے، وہ صحابی جس نے 1 سیکنڈ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزارا اور انتقال کر گیا، اس صحابی کے 1 سیکنڈ کو ان کے اربوں خربوں سالوں کا تقوی، علم و فضل، پرہیزگاری نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابیت ہے۔
صحابی ہونا کوئی ایسا ہی ہے. انبیاء اور رسول کے بعد کائنات ارضی کا سب سے بلند مقام. غالباً غزوہ احد کا موقع تھا. تو ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کوئی چرواہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اپنی رسالت کا اقرار لیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا پھر؟ فرمایا پھر اللہ راضی ہو جائے گا. اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. میں اقرار کرتا ہوں. میدان جہاد گرم ہے. کود پڑا. مشہور واقعہ ہے. کود پڑا. تاج شہادت پہن لی. اب یہ وہ صحابی ہے جس نے زندگی میں یہ 2 کلمے کہے کہ میں اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں. اور میدان جنگ میں اترا اور شہید ہو گیا. نہ زندگی میں نماز، نہ روزہ، نہ کوئی حج، نہ کوئی عمرہ، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی صدقات، نہ کوئی خیرات، نہ کوئی نیک عمل، نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی ذکر، کچھ بھی نہیں. صحابی رسول نے آ کے بتایا اللہ کے رسول وہ جو ابھی چند سیکنڈ پہلے آیا تھا نا، چند منٹ پہلے، اور یہ 2 کلمے کہہ کر اسلام لا کر تاج صحابیت سر پر اس کے رکھ دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور وہ جو صحابی گیا نا اللہ کے رسول وہ تو میدان میں شہید ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بہت چھوٹا عمل کیا، بہت بڑا اجر پا لیا. صحابی ہوں. اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خاندان تو وہ خاندان ہے کہ جو بڑا مظلوم خاندان ہے. آج تک کلمہ گو انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. مسلمان کہلوا رہا ہے بدبخت بدنصیب، مسلمان کہلوا رہا ہے، کلمہ گو کہلوا رہا ہے. کسی بھی طبقے کا، کسی بھی جماعت کا، کسی بھی گروہ کا، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی تحریک کا ہو، کلمہ گو کہلوا رہا ہے. لیکن جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ہند کا نام آتا ہے، جب سیدنا ابو سفیان کا نام آتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. ایسا بدبخت سیاہ دل یہ شخص. کیوں جی؟ او جی بیٹے کا نام یزید تھا نا، یزید کے والد تھے نا. اعتراضوں میں ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہو رہا ہے سیدنا معاویہ پر، اور اپنے خاموش ہو جاتے ہیں. کسی صحابی کی آبرو سے تمہارے سامنے کھیلا جائے اور تم خاموش ہو جاؤ تو اپنے ایمان کی فکر کرو، اور اس کی فکر کرو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو. یقین کر لو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاویہ کو، سیدنا معاویہ ہے نا اونچے درجے کے صحابی ہے نا، قرآن نے ان کے لیے لکھا ہے نا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. یہ تو قرآنی شخصیت ہے نا، صحابی رسول ہے نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہے نا. یہ تو سیدنا معاویہ ہے نا. ایک لمحہ کے لیے کسی صحابی کے دل میں بال بھی آ گیا تو اپنے ایمان کی فکر کرو.
یزید کے والد تھے نا جی، اور وہ جو اسلام دشمن ہے، وہ جو رافضی ہے، وہ جو صحابہ کا دشمن ہے، یہ اس کی بولیاں بول رہا ہوتا ہے، بھیگی بلی بن جاتا ہے اس کے ساتھ، سر جھک جاتا ہے اس کے ساتھ، صحابی کی آبرو پہ بات آئے اور یہ خاموش۔ بیٹے کی وجہ سے باپ پر انگلی اٹھانا، بیٹا تھا نا یزید، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یزید کے اس بات کی طرف جانے نہیں چاہتا، بعض اپنوں کے دل کانپنے لگتے ہوں جی یہ کیا کہہ دیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر جس کے دل میں سیاہی آئے، بال کے برابر بھی ان کی عظمت کا وہ دبدبا اور وہ شان بال کے برابر بھی کم ہو، وہ دل سڑے۔ وہ جی ان کا بیٹا یزید تھا نا جی، ہمیں یزید سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، رب جانے اور یزید جانے، ہمیں لینا دینا ہے سیدنا معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹا تھا نا جی، کنعان کون تھا؟ بولو بھائی، نوح علیہ السلام کا کیا تھا؟ سارے بولو، کنعان کون تھا؟ بیٹا تھا، کس کا؟ وہ بولو تو صحیح، سارے بولو، کنعان کس کا بیٹا تھا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ نوح علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر، ثانی آدم علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ 950 سال تبلیغ ہے ان کی صرف۔ بیٹا مشرک تھا، گناہگار تھا، نہیں مانی اسلام کی دعوت کو، قبول نہیں کیا، بیٹے سے یہاں تک کہہ دیا کہ آجو میری کشتی پہ سوار ہو جاؤ، اس نے کہا نہیں میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں، اور پھر جب عذاب آیا تو وہ بیٹا بھی اس میں غرق ہوا۔ اب کنعان کی وجہ سے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نوح علیہ السلام پہ انگلی اٹھاؤ گے؟ بولو تو صحیح، بیٹے کی وجہ سے کہ یزید بیٹا تھا، حضرت معاویہ پہ انگلی اٹھتی ہے تو بچے گا کون؟ اگر کنعان کی وجہ سے نوح علیہ السلام پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی نا، تو یزید کی وجہ سے سیدنا معاویہ پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اور سیدنا معاویہ، اللہ اکبر، اٹھاؤ غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم کچی باتیں نہیں کیا کرتے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہمارے نزدیک وہ مواحد تھے، اللہ کے ولی تھے، مجاہد تھے، غازی تھے، سخی تھے۔ وہ یہ یاری بارہویں والی یہ فضول قسم کی حرکتیں نہیں تھیں، یہ میرے جیسے نے نکالی ہیں۔ پیٹ کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، نہ دین کا مسئلہ ہے۔ یہ بدعات و خرافات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے نہیں ملتی ہمیں، 4 کتابیں میرے پاس بھی ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لیٹنے کی پوزیشن میں تھے، بیٹھے، چہرے پہ جلال، فرمایا سوال کر پھر کر۔ کہتا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں شیخ؟ غنیت الطالبین میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سن،
اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کے انسانوں کی جان ہے، میں کسی راستے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گھوڑے پر سوار ہو کے میرے پاس سے گزرے، گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والی جو دھول اور مٹی ہے اگر وہ مجھ عبد القادر جیلانی پہ پڑ جائے تو میری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ دھول کی بات ہو رہی ہے، گھوڑے کی نہیں، دھول کی بات ہو رہی ہے، گھوڑے پہ بیٹھے سوار سیدنا معاویہ کی بات نہیں ہو رہی۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت فرمائے، وہ تو سب سے بڑے ہیں نا کائنات میں انسان، وہ تو رہبر ہیں، رہنما ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، وہ تو انسانی کائنات کے سب سے بڑے قائد ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد اعظم، سپہ سالار اعظم، انسانی کائنات کے سب سے بڑے دائی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، سیدنا ابو بکر و عمر کو بلایا کہ یار مشورہ کرنا ہے، بات تو سنو، مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ کوئی معاملات ہوتے تو آپ حضرات صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اسی اسنا میں سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ نے کس کو بلایا؟ فرمایا معاویہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جبریل مجھے یہ بتاؤ کہ معاویہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام کا جواب سنیے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کے متعلق میرا جواب پوچھتے ہیں نا تو میرا جواب یہ ہے کہ فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، معاویہ فیصلہ کرنے میں بہت بڑا دانشمند ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ کو بلاؤ، وہ فیصلہ کرنے میں بہت دانشمند ہے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں وہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ آیا ہے، تاریخ میں وہ آیا ہے۔ نہیں مانتے ہم تاریخ کو، گٹر میں پڑی ہوئی غلاظت جتنی اہمیت بھی نہیں دیتے ہم تاریخ کو۔ جو تاریخ انبیاء اور رسول، تمام انبیاء اور رسول کے جمیع صحابہ اور خصوصیت کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں، تابعداروں، وفاداروں اور حبداروں پر آنچ لائے، بال کے برابر سوال اٹھائے، ہم ایسی تاریخ کو گٹر کی گندگی سے بھی زیادہ اہمیت دینے کے تیار ہیں۔ تاریخ میں فلاں لکھا ہے تو تاریخ میں فلاں لکھا ہے۔ دشمن صحابہ روافظ حضرات صحابہ اکرام پہ جب بھی انگلی اٹھانا چاہیں گے تاریخ آپ کے سامنے رکھیں، لیکن میرا آپ سے سوال ہے، میرا تو اہل ایمان سے سوال ہے، مومنین سے سوال ہے، جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو افراد موجود تھے جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس وقت تاریخ اتر رہی تھی یا قرآن اور حدیث اتر رہا تھا؟ تاریخ تو لکھی گئی 300 سال کے بعد، صحابہ کے بھی 300 سال کے بعد۔ جس وقت تاریخ لکھی جا رہی ہے دھرتی پہ ایک بھی صحابی موجود نہیں،
تاریخ لکھنے والے بدترین اسلام دشمن 35 بڑے مورخین گزرے ہیں، 35 بڑے مورخین، اور ان 35 بڑے مورخین میں سے 31 شیعہ تھے، تاریخ کو مانتے ہیں۔ اور آگے جو ہمارے 3-4 تھے انہوں نے بھی ماشاءاللہ مکھیوں پہ مکھیاں ماری تھی، جو انہوں نے دیکھا ان تاریخوں میں بس اپنے نمبر بنانے کے لیے لکھنا شروع کر دیا۔ حرام اور گناہ کبیرہ ہے ایسی تاریخ کو ماننا جس تاریخ سے انبیاء اور رسول حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی عظمت داغدار ہوتی ہو۔ گناہ کبیرہ ہے ایسی تاریخ کو ماننا۔ فلاں تاریخ میں لکھا تھا، فلاں تاریخ میں لکھا تھا، بڑے بڑے نام ہم نے دیکھے صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہوئے، نہ حضرت عمر کو معافی، نہ حضرت عثمان کو معافی، نہ حضرت علی کو معافی، نہ سیدنا معاویہ کو معافی، نہ سیدنا حسنین کریمین کو معافی، نہ سیدہ ہند کو معافی، نہ سیدنا ابو سفیان کو معافی۔ یہ تاریخ ہے کہ غلاظت ہے؟ ہم ایک ہی بات مانتے ہیں اللہ کے قرآن میں۔ اللہ کے قرآن میں رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب جی رب جلیل مجھ رب کا فیصلہ سنیے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں رب نے آپ کے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ تاریخ کی مانو کہ رب کی مانو؟ اور جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے تھکے ہوئے واپس آئے مدینہ طیبہ میں اپنی بہن سے ملنے کے لیے۔ بہن کون ہے؟ سیدنا معاویہ کی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ بہن سے ملنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے۔ بہن نے بٹھا لیا، بھائی کو پاس بٹھا کر نیچے بہن بھائی کا سر دیکھنے لگی، ساتھ باتیں کر رہی ہے، محبت پیار۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسنا میں اندر داخل ہوئے تو سیدنا معاویہ کو دیکھا اور اپنی زوجہ طیبہ کی طرف دیکھا کہ بھائی بہن ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا خیر ہو، بڑی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول میرا بھائی ہے نا؟ اچھا تو اپنے بھائی سے پیار کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی سے پیار نہ کرتی؟ کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی سے محبت نہ رکھتی ہو؟ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا صرف تو ہی معاویہ سے محبت کرتی ہے کہ یہ تیرا بھائی ہے؟ سن، میں اللہ کے رسول کہہ رہا ہوں جتنی تجھے معاویہ سے محبت ہے اس سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کو معاویہ سے محبت۔ اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے یار؟ جو ابلیس کی پیداوار اٹھتی ہے وہ حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ مجمعین پہ تان و تشریف، جنہیں رب معاف کرے، جن پر رب کی رحمتیں ہیں، جنہیں رب رضا کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، جن کے لیے رب کا اعلان ہو کہ یہ تقوی والے ہیں، جن کے لیے رب کے اعلان ہو کہ میں نے ان کے دلوں کے امتحان لیے ہیں، جن کے لیے رب کے اعلان ہو کہ میں یہ پرہیزگار ہیں، جن کے لیے رب کی طرف سے اعلان ہو کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے، جن کے لیے رب کی طرف سے اعلان ہو کہ واجر عظیم میں نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تاریخ کو مانو کہ رب کے اعلان کو مانو؟ اس لیے میرے عزیزوں ان مظلوم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ،
اگر اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا تو اس کو مجھ سے محبت ہوگی۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، دل میں میل رکھے گا، حقیقت میں اس کو مجھ اللہ کے رسول کے لیے دل میں بغض ہوگا، اس لیے میرے صحابی کے ساتھ بغض ہوگا۔ صحابہ ایمان ہیں، اور پھر سیدنا معاویہ تو معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلے جمعے انشاءاللہ یہیں سے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔